تاکہ ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے، استخارے کا صحیح طریق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے، جس طرح اس کے لفظوں سے خیر سے نکلا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خیر طلب کرنا، خیر چاہنا، جیسے غفارہ بخش دیا جی، اور استغفارہ بخشش طلب کی، اسی طرح یہ ہے کہ خیر طلب کرنا۔ اب جو احادیث کی مستند کتب ہیں ان پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں استخارہ کے متعلق جو مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کا طریق ملتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ حضور استخارہ ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی آیات سکھاتے تھے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس معاشرے میں جائیں جو ایک لا علم معاشرہ تھا، جس کا علمی معیار بہت کم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو حضور کاتبین وحی کے ذریعے لکھواتے اور صحابہ کو یاد کرواتے، ان کو بتاتے، اور صحابہ اس کو کثرت سے اپنی نمازوں میں پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے تو یہ طریق قرآن کریم کی آیات کو یاد رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح حضور استخارہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ اتنی اہم چیز تھی۔ پھر حضور اپنے صحابہ کو یہ فرماتے کہ اپنے ہر کام کے متعلق کام شروع کرنے کے لیے، اس میں عقل سلیم حاصل کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضرور استخارہ کیا کرو، یہ اس کی اہمیت۔ اب استخارے کا طریق کیا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند روایات میں پتہ چلتا ہے کہ 2 نفل نماز ادا کی جائے، اور اس میں خدا تعالیٰ سے گریزاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ دعائے استخارہ سکھائی، اور اس دعائے استخارہ کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی حاجت، اپنا کام، اپنی ضرورت خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرے کہ یہ میری حاجت ہے، اور وہ جو دعائے استخارہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور خیر مانگنے کے الفاظ پہ مشتمل ہے، اور اس میں پھر اپنی خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی خاطر خدا تعالیٰ سے اس کے بارے میں چاہا جائے، خیر طلب کی جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق بہت زور دیا، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے، یہ اتنی خوبصورت چیز تھی، اتنی زبردست چیز تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی ملتی ہے اور انسان کو ایک صاف روشن عقل سلیم عطا ہوتی ہے، اور اس سے اس کے کام میں برکت پڑتی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اپنے علم پہ نازاں ہوتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور کام بغیر استخارے کے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو کام اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر کے شروع کیا جائے وہ برکتوں سے بھر جاتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ استخارہ، ایک اور اس میں بات حضور نے یہ بیان کی کہ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو استخارے کا طریق ہمیں عطا کیا تھا، اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یہ ان بد رسوم کے متبادل تھا، ان بد رسوم کے سے کیا نعم البدل تھا جو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے وہ کرے نکالتے تھے، وہ تیروں سے فال لیتے تھے، مشرکانہ جو رسومات تھی جیسے فال نکالتے تھے، تو اس کو ختم کر کے حضور نے یہ طریق بتایا کہ اصل تو رہنما ذات خدا کی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دور میں آ کے چونکہ یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس اہم جو طریق ہے اس کو چھوڑ کے اپنے علم پہ نازاں ہو کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس پہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے استخارے کا، اور طریق میں نے بتا دیا اور اس کی اہمیت بتا دی، یہ ہے اس کی چیز جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا۔ جی بالکل خضا۔ اور ایک جو ہے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ استخارے کے متعلق کی، تو حضور نے فرمایا کہ استخارے کے لیے انسان، جیسے آپ نے بیان کیا کہ 2 نفل پڑھے،
اس میں چونکہ کسی قدر تشریح ہے، میں چاہتا ہوں یا اور جو ہے وضاحت بھی ہے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے. تو حضور نے ان کو بتایا استخارہ کرنے والوں کو کہ اول رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ الکافرون پڑھ لے، اور دوسری میں قل ھو اللہ. اتحیات میں یہ دعا کرے، جو استخارے کی دعا ہے وہ حضور نے ساری جو ہے اردو الفاظ میں یہاں پر بیان فرمائی ہے. اور 26 دسمبر 1941 کو حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ سالانہ پر مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق ایک مضمون پڑھا تھا. اس مضمون میں حضرت مولوی شیر علی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ حضور کا یہ طریق تھا کہ ہر کام سے پہلے دعا کرتے، اور یہ بیان کیا کہ وہ دعا بطریق مسنون استخارہ ہوتی تھی. اور وہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ استخارہ کے لیے یعنی وقت کے لحاظ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی کس وقت کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت انسان چاہے کر سکتا ہے، اور بالعموم اگر رات کے وقت انسان کرے اور اس طرح سے 2 نفل پڑھ کے اور اپنے جو دعائے استخارہ جو ہے، ابھی میں دوست صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، دعائے استخارہ جو ہے وہ ایک عربی الفاظ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی اگر آپ بیان کر دیں تو وہ بھی مفید ہوگا ناظرین کے لیے، کہ دعائے استخارہ کے بعد جو ہے انسان اپنی حاجت بیان کرے اور پھر بہتر ہے کہ وہ سو جائے، عام باتوں وغیرہ مشغول نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. اور استاذ المکرم مبشرہ کالم صاحب کا ایک لفظ وہ استعمال کیا کرتے ہیں، وہ بڑے اچھی وضاحت کرتا ہے، وہ مجھے یاد آ گیا. وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ استخارہ ہے، استخبارہ نہیں ہے. کہ خبر حاصل کرنے کا جو مفہوم لوگوں نے لے لیا ہے کہ استخارہ کریں، اس کے نتیجے میں ضرور کوئی خواب آئے گی، وہ کشفاً بتایا جائے گا، الہاماً بتایا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس سے یہی مراد ہوتا تو اس کا نام استخبارہ ہونا چاہیے تھا، استخارہ نہ ہوتا. تو یہ طلب خیر ہے. اور جیسے خاصا آپ نے ذکر فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے اس کو بڑے اچھے طریق سے واضح کر دیا کہ اس کے عقل سلیم ان کاموں کو کیسے کرنا چاہیے. انسان استخارہ تو اپنے کسی کام کے لیے، اپنی کسی اہم چیز کے لیے کرتا ہے کہ اس کو میں کروں تو کیسے کروں اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ عقل بھی دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے عطا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. اور مسیح علیہ السلام نے بالکل جو آپ نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ استخارہ جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے اگر تو وہ کام انسان کے لیے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا اس کے لیے، اور اگر اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کے دل میں قبض کی ایک حالت ہوگی. اور حضور نے بڑا پیارا فرمایا کہ دل جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی طرح نہیں کہ وہ جب چاہے اس کو حرکت دے لے. دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو حرکت دے تو وہ اس کے مطابق چلتا ہے، اور یہ ہوائیں اندر سے ہی چلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اور اگر اس دعا پہ بھی غور کیا جائے تو اس کے بھی الفاظ اسی کے متحمل ہیں، یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے شرح صدر، ایک عقل سلیم، ایک کام کرنے کا طریق اور ایک رہنمائی ملتی ہے. یہ جو تصور ہے کہ ضرور خواب آئے یا کوئی الہام ہو، یہ تصور کوئی کہیں سے بھی نہ حضرت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات و اقوال و افعال سے ہمیں ملتا ہے.